زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کو سب سے بڑا دہشت گرد ملک قرار دے دیا ہے۔ سابق صدر اوباما کے دور حکومت میں P5+1 ممالک کی کوششوں سے امریکا کی ایران سے نیوکلیئر ڈیل ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایران پر بہت سی اقتصادی پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں اور لگتا یہی تھا کہ اب ایران اور امریکا کے سفارتی تعلقات نارمل ہو جائیں گے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی ایران کو دھمکیوں، پابندیوں اور دہشت گردی کا لیبل لگانا شروع کر دیا۔ ناظرین، امریکا اور ایران کے تعلقات جن پر ہمیشہ سے کویسچن مارک رہا ہے، ان دونوں ممالک میں کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے، اس کے تاریخی جائزے اور تفصیلی تجزیے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایران امریکا تعلقات کا جائزہ لیں گے تو یمن میں جاری ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار پر بھی گفتگو کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں جاری جو بدترین قتل و غارت ہے، امریکا کا کیا رول ہے اس میں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ اسپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، امریکا ایران کے جو تعلقات ہیں، یہ خاص طور پہ جب امریکا سپر پاور بنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے ہیں، اور ان تعلقات میں کہیں تغیر و تبدل آتا رہا ہے یا کوئی یکسانیت کا شکار رہے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، تقریباً پون صدی پہلے جب امریکہ سپر پاور بنا تو اس وقت سے لے کر ایران سے جو تعلقات اس کے رہے ہیں، اس کے ظاہری جو زیر و بم ہیں وہ تو دو ہیں۔ وہ یہ کہ رضا شاہ پہلوی جب حکمران تھے، بادشاہ تھے ایران کے، تو امریکہ کے اعلانیہ اتحادی تھے، یعنی جسے کہتے ہیں نا، دنیا جانتی تھی کہ یہ اتحادی ہیں۔ جیسے پاکستان اتحادی رہا ہے امریکا کا، جیسے پاکستان رہا ہے، ہاں اعلانیہ طور پر پاکستان بھی اتحادی رہا ہے، فرنٹ لائن اتحادی رہا ہے جی۔ اسی طرح ایران ایک کھلم کھلا اتحادی تھا، اور ایران کے بارے میں امریکا کی پالیسی یہ نظر آتی تھی کہ وہ اسے ایشیا کا پولیس مین بنانا چاہتا ہے، اور بہت بہت بڑے ذخائر اور خطرناک حد تک اسلحہ، یعنی اس وقت تک کہ جو خطرناک تھے، اسلحہ جو ہے وہ وہاں ایران میں ڈمپ کیا گیا۔ اس وقت یہ یاد رکھیے کہ امریکہ کے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کم از کم ظاہراً اتنے اچھے نہیں تھے، ظاہراً اتنے اچھے نہیں تھے، اور ایران کے ساتھ بڑے اعلانیہ اچھے تھے اور ظاہراً باہراً ہر لحاظ سے اچھے تھے۔ امریکہ اور رضا شاہ پہلوی کے تعلقات، یعنی پری ریولیوشن، خمینی کا جو آپ اسے اسلامی انقلاب کہیں، اس سے پہلے جو تعلقات تھے وہ بہت مثبت تھے، اور ایران یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایشیا میں ایک ایشیائی ممالک کا ایک لیڈر ہے، نہ صرف مسلمان ممالک کا بلکہ ایشیائی ممالک کا ایک لیڈر خود کو تصور کرتا ہے، اور امریکہ اسے پولیس مین کی حیثیت دے رہا تھا۔ لیکن جب 79 میں انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، خمینی کا انقلاب آیا، جو بھی آپ اسے کہیں، اس کے بعد فوری طور پر، کیونکہ رضا شاہ پہلوی کو پشت پناہی حاصل تھی امریکہ کی، تو خمینی نے اور ان کے ساتھیوں نے جو نعرہ لگایا وہ صرف شاہ ایران کے خلاف نہیں لگایا، بلکہ ساتھ ساتھ مرگ بار امریکہ کا بھی نعرہ لگتا تھا کہ یعنی امریکہ پر بہت واقع ہو، اور امریکہ کے خلاف بڑی تقاریر وغیرہ کی جاتی تھی، جس سے سب یہ بھی یعنی ریولوشن کے بعد کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ بتائیں کہ اگر اتنا آئیڈیل ان کا اتحاد چل رہا تھا اور امریکہ پوری طرح پشت پناہ تھا ایران کا، تو اس نے رضا شاہ پہلوی کی حکومت اتنی آسانی سے ٹاپل کیوں نہیں دی؟ دیکھیں، اس کی ایک تو ایک بہت بڑا عوامی سطح پہ ایک احتجاج تھا، ایک بہت بڑا عوامی سطح پہ اس کی مخالفت تھی،
اور مظاہروں کے ذریعے اور جلسوں کے ذریعے اور زیادہ تر موسٹلی آپ کہہ سکتے ہیں 90% وہ عدم تشدد پہ مبنی تھا. اور ایسا عوامی اگر ریلا ہو، ایسی عوامی اگر مخالفت ہو تو کسی سپر پاور کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا. دیکھیے کہ سپر پاور تو تخریب کاری سے کوئی معاملہ کر سکتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی معاملہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں بعض تجزیہ نگار اس پہ شک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ رضا شاہ پہلوی سے امریکہ بھی تنگ آ چکا تھا اور امریکہ اب وہاں اس کی حکومت نہیں چاہتا تھا. ظاہری طور پر ایسا نہیں ہوا، ظاہری طور پر تو امریکہ اس کا پشت پناہ رہا اور وہ جو خمینی کا انقلاب تھا وہ اینٹی ایران کے اینٹی شاہ کے ساتھ ساتھ اینٹی امریکہ بھی تھا، اور مرگ بر امریکہ کی صدا جو ہے وہ بڑے زور سے لگتی رہی. بہرحال اس وقت کے بھی بعض جو تجزیہ نگار ہے ان کا خیال ہے کہ امریکہ اندرونی طور پر ان احتجاجوں کی اور اس احتجاجی سیاست کی حمایت کر رہا تھا. امریکہ اب وہاں بادشاہت کی بجائے جمہوریت چاہتا تھا. یعنی ایرانی انقلاب کے پیچھے بھی امریکہ تھا؟ نہیں، یہ بعض کی رائے ہے، اس کو ہم مستند اور اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے. بعض کی رائے ہے، اکثریت کی رائے تو یہی ہے کہ اس نے امریکہ نے رضا شاہ پہلوی کو بچانے کی کوشش کی. لیکن یہ کہ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ وہاں ایک دوغلا رول ادا کر رہا تھا. لہٰذا اس وقت جو ہوا وہ یہ کہ وہ تعلقات ختم ہو گئے، خمینی آ گئے اور امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے خلاف یعنی بدگوئی کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک دوسرے پر زبردست قسم کے الزامات اور ایک دوسرے کے خلاف یہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ان کے درمیان کوئی جنگ شروع ہو سکتی ہے. پھر جب ایران نے امریکہ کے سفارتکاروں کو گرفتار کر لیا، اور سفارتکاروں کو گرفتار کرنا بہت بڑا ایک اعلان جنگ ہوتا ہے، سپر پاور کے لیے خاص طور پر چیلنج تھا. تو اس پر مزید تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوئے. پھر وہ جمی کارٹر نے ایک حملے کے ذریعے یعنی جسے کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک کی وہاں، اور اپنے سفارتکاروں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یا اور کسی وجوہات کی بنا پر وہ ناکام ہو گئی. جب وہ سرجیکل سٹرائک ناکام ہوئی تو خمینی کا اور ان کو اس انقلاب کو جو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک قسم کی عوامی حمایت حاصل ہوئی، اسے ایک روحانی اور غیبی مدد قرار دیا گیا اس سرجیکل سٹرائک کا جو ناکام ہونا، کیونکہ اس میں موسم کا بھی دخل تھا. لہٰذا اسے ایک روحانی اور غیبی مدد قرار دیا گیا، اور اس کی ایک خمینی ویسے بھی ان کا روحانی لیڈر تھا، اس میں اس کی روحانیت کا اور چرچا ہوا. تو اس لحاظ سے امریکہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہو گئے. لیکن خوش قسمتی سے یا نا خوش قسمتی سے میں ان لوگوں میں ہوں جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلقات خراب تھے، یہ تعلقات شروع سے ہی ایسے خراب نہیں تھے جیسے کہ ظاہر کیے گئے، اور بعض ازاں نعرے اور زبانی کلامی اور تحریری طور پر تو یہ تعلقات خراب سے خراب یعنی آپ کا خیال ہے کہ رضا شاہ پہلوی اور امام خمینی کے دور میں امریکہ کے ساتھ کوئی خاص وہ ڈفرینسز نہیں تھے ان دونوں میں امریکہ کے؟ یہ زبانی طور پر اعلانی طور پر تو بڑی زبردست مخالفت شروع ہو گئی، لیکن میری ایک رائے ہے کہ امریکہ ظاہری طور پر نہ صحیح لیکن اندرونی طور پر یا زیر زمین کہہ لی یا آپ، وہ اس انقلاب کی مدد کر رہا تھا. اور جو دوسری سائڈ سے بھی بہت زیادہ مرگ بر امریکہ اور شیطان بزرگ کے جو آ رہے تھے نعرے، وہ اس احتجاج جو ہوا تھا، جو بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، اور اس میں بہت لوگ شہید ہوئے تھے، بہت لوگ مارے گئے تھے، بہت لوگ زخمی ہوئے تھے. ان کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ اصل میں شاہ رضا پہلوی اور امریکہ جو ہے دونوں ہمارے دشمن ہیں، وہ یہ تاثر دیا گیا تھا. لہٰذا فوری طور پر وہ ادھر سے یعنی خمینی سائڈ سے تو یہ تاثر جاری رہا اور مرگ بر امریکہ کے نعرے لگتے رہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے اگر اس کو آپ باریک بینی سے دیکھیں کہ اس مخالفت میں، ظاہری مخالفت میں بھی آہستہ آہستہ کچھ کمی آئی، اور اندرونی سطح پہ وہ کبھی کوئی حقیقی مخالفت تھی نہیں.
جو بعد ازاں اندرونی سطح پر اچھی خاصت مفاہمت میں تبدیل ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ یہ نعرے جو ہے اگرچہ مرگ بار امریکہ ہم نے اب کچھ چند سالوں سے نہیں سنا تھا، لیکن ایک دوسرے کے خلاف بیانات آتے رہے تاں کہ یہ ایٹمی معاہدہ ان کے درمیان ہوا. لہٰذا میں اس کے دو تعلقات کے دو حصے کرتا ہوں. ایک رضا شاہ پہلوی کے دور میں جب ہر طرح کے ہر طرح اور ہر انداز سے تعلقات اچھے تھے، اور دوسرے انقلاب کے بعد جب کہ ان اختلافات کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعی جس طرح ظاہری نظر آ رہے تھے وہ اسی طرح کے یعنی حقیقی اختلافات تھے یا وہ ڈرامہ تھے. ٹھیک ہے، ابھی خالد محمود عباسی صاحب کو بھی لائن پہ لیتے ہیں. خالد عباسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عباسی صاحب، ایوب بیگ صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد. انقلاب سے پہلے کے تعلقات وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے تھے، بڑے آئیڈیل تھے، بڑے فیورٹ تھے، اور فرنٹ لائن اتحادی تھا اس خطے میں ایران جو ہے امریکہ کا. انقلاب کے بعد جو ہے وہ تعلقات بدلے، لیکن یہ ظاہری طور پہ ان کا خیال ہے، ایوب بیگ صاحب کا خیال ہے کہ یہ ظاہری طور پہ بدلے، اندر کھاتے میں اتنی مخالفت نہیں تھی جتنی شو کی گئی. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ ان دونوں ممالک میں اگر کوئی کشیدگی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ تھوڑا سے ہمیں کچھ مقدمات قائم کرنے پڑیں گے ایران کے حوالے سے بھی اور امریکہ کے حوالے سے بھی. جی ضرور. ہمارا ایک عام تصور یہ ہے کہ جو بھی یعنی ہمارے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جو ایول فورسز ہیں ان کا ایکسس امریکہ بنے گا. ٹھیک. اور یعنی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوگا ایول فورسز کی. حقیقت تھوڑی سی اس سے مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم استعمال ہوتے ہیں ایسے ہی امریکہ بھی زیر استعمال ہے. کس کے؟ ایول فورسز کے. ایول فورسز کے زیر استعمال ہے. وہ بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگان کے درمیان پالیسیز میں اسی طرح چیزیں کھینچا تانی کا شکار ہوتی ہیں جیسے پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ہوتی ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح کے حادثات واقعات ہو کے گویا وائٹ ہاؤس بھی مجبور ہوتا ہے کچھ اقدامات اٹھانے پہ. وہ افغانستان سے واپس جانا چاہتے ہیں کہ قندوز پہ جو ہے طالبان کا قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر انہیں دوبارہ اپنی فورسز وہاں پہ رکھنی پڑتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں وہاں بھی ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ ہوتی ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وائٹ ہاؤس ہی اس جگہ پہ ہو کہ وہ پالیسی میکنگ کرتا ہو اور ڈیسیژن میکنگ کرتا ہو. دوسری بات یہ کہ امریکہ میں خاص طور پہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں ان کا جو بھی اسلام کے بارے میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں کہ یہ جب بھی کوئی صلح کرتے ہیں یا یہ کہ یہ آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو یہ دوستی اور صلح جو ہے یہ کوئی پائیدار نہیں ہوتی، یہ دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو تقیے کا ہے اور خاص طور پہ ایران کے اعتبار سے تقیے کو ذہن میں رکھیے، اور جو توریے کا ہے تو اس چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان ناقابل اعتبار ہے اور یہ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے. خون اسرائیل کسی بھی وقت جوش میں آ سکتا ہے. اس کے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ایک خوف کی نفسیات ہے کہ وہ مسلمانوں کے سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور خدشہ رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے گی. لہذا کسی کے ساتھ بھی تعلقات، وہ شاہ ایران ہوں یا ضیاء الحق ہوں، وہ بھٹو صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ان کے تعلقات دیر پا نہیں ہوتے. یاسر عرفات ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اپنی کھیل کھیلنا ہے. چنانچہ پائیدار دوستی کا تو کوئی سوال نہیں. ان کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ان کی طرف سے اس خوف کے تحت جو ہے نا اقدامات ہوتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر. دونوں طرف سے بدگمانی بڑھتی ہے، آخر کار وہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اب آئیے اس تناظر میں ایران کی طرف. جی. ایران کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ ایران جو ہے اس میں ہمیشہ جیسے امریکہ کی دو لہریں چل رہی ہوتی ہیں، ایران میں بھی دو چلتی رہی. ایران میں اسلام آیا ہے صحابہ کے دور میں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مخلصانہ مسلمان ہوئے ہیں. ایرانی قوم نے اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. بڑے بڑے جید علماء فارس کے علاقے سے نکلے ہیں. لیکن ایران میں کوئی نہ کوئی ایسی فورس ہمیشہ رہی ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ انقلاب تھا اس کے اینٹی چلتی رہی ہے. یعنی اینٹی اسلام تحریک رہی ہے وہاں پہ؟ بالکل ہمیشہ رہی. ٹھیک. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا اس کے بعد کے بہت سے واقعات ہوں، اس میں ایرانی اثر و رسوخ لازمی موجود ہے. اس کے پیچھے پھر یہ چلتے چلتے جو ابھی ان کا انقلاب آیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد
رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ تھی کہ یہ انقلاب ہی نہیں ہے، اسلامی انقلاب تو بہت دور کی بات ہے، یہ انقلاب کی شرائط بھی پوری نہیں کرتا، اور یہ جو ہے یہ کو بائی کلرجی ہے، علماء نے، مولویوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ تھوڑا سا ڈسکرائب کیجئے گا یہ کلو بائی کلرجی کیا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا جی، کہ یہ تقریباً ایک ہی وقت میں ہوا تھا کہ پاکستان میں فوجیوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا جی، اور ایران میں مولویوں نے کیا تھا۔ صحیح۔ آیت اللہ خمینی ایک عرصے سے احمد رضا شاہ پہلوی کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے فرانس میں۔ اب اس کے بعد ایک تحریک جو ہے وہ منظم ہوئی ہے، منظم ہونے کے بعد وہ روبہ عمل آئی ہے اور یہاں تک کہ وہ رضا شاہ پہلوی کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اگر آپ کو اپنے وکلاء کی تحریک یاد ہو تو اس وقت تو ہم نے بھی بڑا جوش و جذبہ دیکھا، لیکن اب جو چیز معلوم ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی کھلاڑی لوگ موجود تھے تب وہ چل سکی تھی۔ تو ہم اس تحریک کو جو رضا شاہ پہلوی کے خلاف چلی ہے، ہم امریکہ کی بد اعتمادی سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کو رضا شاہ پہلوی پہ ویسا اعتبار نہیں تھا جیسا کہ دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ ایک بڑی گیم کے لیے امریکہ کہیے یا امریکہ میں چلتی وہ ایول فورس کی جو طاقت ہے وہ کہیے، امریکی بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی خفیہ ایجنسیاں خاص طور پہ CIA وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس تحریک کے پیچھے یقیناً امریکہ تھا، امریکی حکومت نہ بھی ہو، وائٹ ہاؤس نہ بھی ہو، لیکن یہ کہ امریکہ کی فورسز تھیں اور اس کے پیچھے وہ ایول فورس۔ وہ اس گیم کا اب پتہ چل جانا چاہیے کہ دنیا کو امریکہ یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو گیا کہ ملیٹنٹ اسلام آن دا مارچ۔ جب ایرانیوں نے ان کے سفارت خانے پہ قبضہ کر لیا، پاسبان انقلاب نے، تو گویا جو بعد میں کلیش آف سویلائزیشن کی جو تھیوری جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی شروعات 79 سے ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کوئی کلیش نہیں ہے، دنیا پائیدار طریقے سے ٹھیک ہے 2 بلاکوں میں تقسیم ہے، لیکن وہ 2 بلاک کمیونسٹ بلاک اور کیپٹلسٹک بلاک ہے، اس میں اسلام کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اسلام سے عام آدمی کو مغرب میں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ایران کا انقلاب ہے جس نے سب سے پہلے عام آدمی کے کان کھڑے کیے ہیں، اور جب اس کے بعد خاص طور پہ جب انہوں نے قبضہ کر لیا امریکی سفارت خانے پہ، اور وہ نام نہاد ناکامی سے بھی 2-4 ہو گیا، امریکہ نے جو بھی ریسکیو آپریشن کیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی پوری دنیا میں اسلام سے خطرہ محسوس کرنے کی جو پراپیگنڈا ہوا اس کو تقویت ملی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعد میں پھر کلیش آف سویلائزیشن باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی، اور اب دنیا گویا ان 2 حصوں میں بٹ کے ایک جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی شروعات 79 سے آج جہاں پہ عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ ہم نے ماضی قریب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی نیوکلیئر ڈیل ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ایران پہ کچھ پابندیاں ہٹائی جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اور نظر یہ آتا ہے کہ شاید اب ایران جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہوگا اور ایک مقام بنائے گا دنیا میں۔ لیکن جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں، نئے صدر آتے ہیں، تو وہ اسی انداز میں اس کو پرانی اس سے لے کے چلتے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں، اور اب ان کو ٹیررسٹ قرار دے رہے ہیں کہ سب سے بڑے دہشت گرد جو ہے وہ ایران ہے۔ تو اب یہ یعنی حالات کس نہج پہ ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کی حقیقی سوچ ہے، امریکی عوام کی جو رائے عامہ ہے وہاں کی، اس کی ترجمانی ٹرمپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ بیچ میں جو ایک وقت آیا تھا، یہ گویا ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف بات بڑھی تھی، کلیش موجود تھا، ٹینشن موجود تھی، فرکشن موجود تھی، ایک طرح کا پیس ایگریمنٹ کی طرف گئے تھے۔ اور میں جیسے عرض کر چکا ہوں، پیس ایگریمنٹ کے حوالے سے مغرب ہمیشہ مسلمانوں سے خوفزدہ رہتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ قسم کی کوئی شے ہے، جو ہی مسلمانوں کے پاس وسائل آئیں گے انہوں نے جو ہے وہ واپس آنا ہے۔ یہ ان کے ہاں باقاعدہ ایک نرچرڈ نوشن ہے، ان کو اچھی طرح تربیت دے کے یہ بات بٹھا دی گئی ہے ان کے ذہنوں میں کہ مسلمان اگر صلح کرتا ہے تو وہ اصل میں بارگیننگ کے لیے، ٹائم گین کرنے کے لیے کرتا ہے، بریدنگ سپیس کے لیے کرتا ہے، جو ہی اسے موقع ملے گا وہ واپس آئے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اصل تو وہی پالیسی ہے۔ یہ بیچ میں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ ایک استثنائی دور آیا تھا جس میں ان کے درمیان معاہدات ہو گئے تھے، اس میں ایران کا نقصان تھا۔ ظاہر ہے وہ ایران اگر دستبردار ہوتا ہے اتنی طاقت بننے سے، اس کے بدلے میں کچھ معاشی فوائد حاصل کرتا ہے، تو یہ تو موقع پاکستان کے پاس بھی تھا 98 میں۔ ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں، جیسے عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی ڈرائیو کرنے والی ایک پیچھے ایول فورس ہے جو امریکہ کو ڈرائیو کر رہی ہے اگینسٹ مسلمز، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی ظاہری طور پہ تو وہی ہیں، جیوز ہیں، اسرائیل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ یعنی ایسے ہی ہیں جیسے ظاہر ہے ہوتے رہے، یا پھر اس کے کوئی برعکس سٹوری ہے آپ کے خیال میں؟
وسیم صاحب، اس سے تھوڑا سا وہ جو پہلی بات تھی نا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کی اصل وجہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات اس پر بھی آ جائے. وہ عباسی صاحب کو اگر مزید موقع ملتا تو یقیناً وہ بھی اس کی وضاحت کرتے. بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات جب بہت اچھے بھی ہوئے ہیں نا، اس وقت بھی ایک بات بڑی اہم رہی ہے، ایک بات بڑی بنیادی اور مرکزی رہی ہے. وہ یہ کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اسرائیل کا دفاع، اسرائیل کا کی سیکیورٹی کا معاملہ وہ بہت حساس رہا ہے. امریکہ کبھی اس معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا. میں تو یہاں تک ایک جگہ کہہ دیا تھا شاید امریکہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں کوئی سمجھوتا کر لے، لیکن اسرائیل کی سیکیورٹی کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. اور ایران کا جو ایٹمی پیش رفت تھی اس پر ہمیشہ حقیقی اختلافات رہے. سر حال ہی میں امریکہ نے اب تو سمجھوتا کر لیا ہے اسرائیل کے خلاف، جو قرارداد آئی ہے UN کے اس میں تو ویٹو نہیں کیا امریکہ نے. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں اس کی سیکیورٹی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے نا. اصل میں یہ اس کی ایٹمی پیش رفت وہ تھی جو اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بہت خطرناک تھی. امریکہ اور ایران کا اس معاملے میں اختلاف بلکہ تنازع بہت شدت سے تھا اور حقیقی تھا. امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنی ایٹمی پیش رفت بند کر دے، کسی صورت اس پوائنٹ تک نہ پہنچے کہ ایران ایٹم بم بنا سکے. اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو امریکہ کو ایران سے اس کے علاوہ خاص طور پر یعنی گزشتہ عشرہ کی اگر بات کریں پچھلے 10 سال میں تو کوئی مسئلہ امریکہ کو ایران سے نہیں تھا سوائے اس سے، اور یہ بڑا حقیقی تھا. اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی. وہ کسی صورت امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایٹمی پیش رفت کرے. لہٰذا جو بنیادی وجہ تھی جو آپ نے پوچھی ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کی خرابی کی جو بنیادی وجہ تھی وہ امریکہ ایران کی ایٹمی پیش رفت تھی. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جب حسن روحانی آئے اور انہوں نے ایک دم یو ٹرن لیا اور بات چلی اس طرف، اور باراک اوباما بھی اس معاملے میں کافی حقیقت پسند تھے. روحانی صاحب کا سٹانس بھی تھا، لیکن وہ P5+1 ممالک کی کوششیں تھی نا سفارتی کوششیں، جس کی وجہ سے جو رنگ لائی تھی اس وقت. لیکن وہ امریکہ ہی لیڈ کرتا تھا، لیڈ تو وہی کر رہا تھا، یہ کم از کم اس کا بینیفیشری امریکہ ہی تھا. لیکن ایران کی طرف سے ان کی جو شرائط تھی وہ تسلیم نہیں کی جاتی تھی کہ اس کو اتنا کم کر دیا جائے. حسن روحانی نے اس کو تسلیم انیشیٹو لیا، اس نے تسلیم کیا. خاص طور پر جواد ظریف جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہوئے اور انہوں نے جو ہے اس معاہدے کے معاملے میں بڑا اہم رول ادا کیا. اس سے یہ ہوا کہ جہاں تک امریکہ اور ایران کے تعلقات کی کشیدگی کا تعلق ہے وہ تو ختم ہو گیا. اگرچہ آپ اسرائیل کے بارے میں کہیں تو وہ اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر قیمت پر جو ہے وہ ایران کا ایٹمی معاملہ جو بالکل ختم کر دینا چاہتا تھا، جس طرح کہ وہ عراق کا اس نے کیا. وہ بات کیونکہ نہیں ہوئی تھی لہٰذا اس نے کچھ کی. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اس میں بھی یوں کہہ لیجئے نا کہ آپ کی ایک معاملے میں 75% بات مانی گئی ہے تو آپ نے کہا یہ تو قبول کرو، یہ تو لو، اور 25% کا مطالبہ جو ہے وہ رکھو. وہ اسرائیل نے رویہ اختیار کیا اس معاملے میں. لہٰذا ان کی تھوڑی سی جو بھی کشیدگی تھی ایران اور امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ اس بنیاد پہ تھی کہ وہ اس کو جسے کہتے ہیں سرے سے ملیا میٹ کر دینا چاہتا تھا. وہ بات کیونکہ اس میں نہیں ہوئی تھی لہٰذا ان کی مخالفت اس وجہ سے تھی. اچھا بھائی صاحب، اگر ہم دیکھیے اسرائیل اس معاملے میں اتنا حساس ہے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی قوت ہو، اتنا حساس ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی ایران اور عراق کی، اور راتوں رات کوئی جہاز آئے جن کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس ملک کے تھے. ظاہر ایران کے نہیں تھے، اور عراق کے وہ جو ایٹمی تنصیبات تھی ان کو ملیا میٹ کر دیا بمبارڈمنٹ کر کے. آج تک نہیں پتہ چل سکا، آج تک یہ بات باہر نہیں آ سکی جہاز کہاں سے آئے تھے. وہ اسرائیل کے تھے. وہ اسرائیل کے اسی جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لہٰذا وہ کسی یہ اس کے مسلمان ملک ایٹمی صلاحیت حاصل کر لے، یہ کسی صورت اسرائیل کو قبول نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی اصل ان کا وجہ تنازع. ٹھیک. خالد عباسی صاحب، اگر ہم امریکہ اور ایران کے تنازعات کو لسٹ ڈاؤن کرنا چاہیں
کہ یہ تنازعات ہیں اور اس وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے، تو وہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ایک تو ایٹمی مسئلہ ہے. امریکہ کی کوئی سیاسی حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ ایران ایٹمی طاقت بنے. ٹھیک. پھر ایران اور اسرائیل کا جو کلیش ہے، جو میری نظر میں تو واقعی ہے، جینین ہے، وہ بھی امریکی پالیسی سازوں کے لیے مسئلہ ہے. باقی یہ جو تیل وغیرہ کے ایشوز ہیں، یہ کوئی اتنے میٹر نہیں کرتے. پہلے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایران کو ہمیشہ ایک ٹول کے طور پر امریکہ نے استعمال کیا ہے عربوں کو ڈرانے کے لیے. ذرا سے کوئی عرب جو ہے نا وہ کوئی انڈیپینڈنس کی طرف جانا چاہیں امریکی چھتری کے نیچے سے نکلنے کی، تو 2-4 ایرانی جہاز گشت کراتے تھے خلیج میں، اور ایک نئے خطرے سے عرب 2-4 ہو کے پھر امریکہ کی جولی میں اور مضبوطی سے جا کے اعتصام بل امریکہ کی طرف چلے جاتے. تو جو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، جو شام کا علاقہ ہے، اور یہ جو مستقبل میں جو گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف جو توقعات ہیں، اور جو بڑی جنگ جو آرمگڈان کا جو بیٹل فیلڈ ہے، اس پہ ایران اور اسرائیل کے حقیقی تضادات ہیں. اور اس وجہ سے امریکہ کبھی بھی ایران کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت کو طور پر دیکھنے کا روادار نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ تحفے کی بات ہے، آپ دیکھیے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے جتنے اقدامات بھی خطے میں کیے ہیں، اس سے سعودی عرب اور اس کے اتحادی کمزور ہوئے ہیں، اور ایران اور اس کے اتحادی مضبوط تر ہوتے چلے. ٹھیک. وسیع صاحب یہ فرمائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایران کے اور امریکہ کے تعلقات کی، تو ایران آج کل مڈل ایسٹ میں بھی جو ہے وہ بہت متحرک ہے، اور یمن میں، شام میں ایران کی انوالومنٹ جو ہے وہ مطلب ظاہر و باہر ہے. اس پہ جو رول ہے اس وقت ایران کا، اور جو سعودی عرب کے ساتھ اس کے ڈفرینسز چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، ایک بات سمجھ لیجئے، سعودی عرب میں جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ جیسے بھی ہیں، ایک وقت میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہے، اب بھی شاید کر رہے ہیں. ٹھیک. لیکن دوسری طرف ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ علاقہ وہ ہے جہاں پہ مقدس مقامات ہیں. آپ اور میں حج کرنے وہیں پہ جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ مدفون ہیں، آپ کا شہر مقدس وہاں پہ ہے، پھر مکہ مکرمہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے بیت اللہ ہے. تو یہ وہ جگہ ہیں کہ بہرحال اس کے کسٹوڈین اس وقت یہی لوگ ہیں جو آل سعود کہلاتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو اس وقت جس کا ٹریڈ مارک جو ہے وہابی اسلام ہے، وہ لوگ ہیں وہاں پہ. ان کا معاملہ یہ ہے کہ اب آپ اگر احادیث میں دیکھیں تو آخری دور میں جو جنگیں ہونی ہیں ان میں حضور نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہاری پشت پر ایک طاقت ہوگی جس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تم رومیوں کے ساتھ اطاعت کرو گے. یہ اس وقت دور حاضر میں وہ قوت کون ہے؟ ہاں جی، یہ ہے نا، ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم نے اس قوت کو سمجھا کہ وہ عراق ہے، جی ٹھیک ہے، تو امریکہ کے ساتھ سعودیوں کا اتحاد ہو گیا. اور اس کے بعد جب عراقی ختم ہو گئے تو ایک وقت میں کچھ لوگوں نے توجہ یہ کی کہ وہ پشت پہ طاقت جو تھی وہ روس تھی، اور اس کے خلاف مسلمانان عرب بھی اور مسلمانان ہند بھی سارے مل کے افغانستان میں لڑائی لڑ کے اس قوت کو پاش کر دی. جی. لیکن جو احادیث میں آگے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے بعد تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا، فتح حاصل ہوگی تو مال غنیمت ملے گا، اور مال غنیمت ملنے کے بعد تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح شکنی ہوگی، جنگ ہوگی. اب اس اعتبار سے دیکھیں تو اب جو سچویشن بنی ہے اس میں وہ طاقت بنتی ہے ایران، اور ایران کا اتحادی بن گیا ہے روس. ٹھیک. اور روس نے کس درجے آگے بڑھ کے ایران کی مدد کی ہے وہ حلب پہ جو بمباری ہوئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور شام میں جس طرح پوری طرح روس جو ہے نا دامے درمے سوکھنے شریک ہے، اس سے پتہ چل جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور سعودی عرب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تم اطاعت کرو گے رومیوں کے ساتھ، اس کے علاوہ سعودیوں کے پاس کوئی چارہ نہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ سعودیوں کے تعلقات اسرائیلیوں کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا وہ ایک طرح کی ان کے درمیان سب سے زیادہ گرم سفارتکاری ہو رہی ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ ایران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے. اور اگرچہ کہ نام ایران کا استعمال ہوگا، لیکن یہ کہ حقیقت میں ایران اور روس کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے. یعنی اس وقت سعودی جو ہیں وہ ایران کو بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں اسرائیل سے؟ جی بالکل بالکل.
یہودی تو وہ ہیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہیں کو یہودی کہیں گے نا. جی تو اصل جو یہودی تو وہی اشکنازی ہیں. یہودی ہیں وہ کدھر سے یہودی ہو گئے؟ وہ ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں نہ حدیث میں، وہ تو بعد میں یہودی بنے ہیں. سر پھر ان کو بائیفرکیٹ کریں نا. تو یہی سمجھنے کی بات ہے کہ اسرائیل میں ان یہودیوں کی حکومت نہیں ہے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے. ٹھیک. یہ وہ یہودی ہیں کہ جو بعد میں بنے ہوئے یہودی ہیں، ہوں اور ایک نسل میں ایک ایسی نسل شامل ہو گئی ہے جو اس نسل سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہے، اور وہ یہودی نہیں ہے جن کا ذکر قرآن میں. وہ اشکنازی یہودی ہیں. یہ 13 ٹرائب ہے، اور یہ نسلاً امریکیوں اور برطانویوں سے ملتے ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ ان کی جو یارانہ ہے یہ سیکولر بنیادوں پہ یارانہ ہے، اس کی مذہبی بنیادیں نہیں ہیں. ٹھیک. وہ جو یہودی ہیں جو اصلی اور نسلی یہودی ہیں، اس کی سب سے زیادہ کنسنٹریشن تو ایران میں ہے. ٹھیک. وہ تو ایران میں بیٹھے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ یمن کا جو حالیہ تنازع ہے اس میں سعودی عرب اور ایران کا جو چپکلش چل رہی ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور جو پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے اپنے خالد محمد عباسی صاحب نے یہودیوں کے حوالے سے، اس سے آپ متفق ہیں؟ دیکھیں اس وقت یمن کا جو معاملہ ہے وہ خاص طور پر سعودی عرب کے لیے بہت اہم ہے. آپ اگر نقشہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب میں کے شمال میں تقریباً تمام ریاستیں یعنی شیعہ ریاستیں ہیں. ایران، عراق، شام، لبنان جس میں حزب اللہ ہے، یہ تمام شمال میں ہیں سعودیہ کے، اور یہ تمام کے تمام شیعہ ہیں. یمن جو ہے یہ سعودیہ کے جنوب میں ہے. اگر یمن میں شیعہ جو ہے اہل تشیع جو ہے وہ مکمل طور پر قابض ہو جائے، قابض تو ویسے ہیں اس وقت ان کی حکومت ہے، لیکن اگر وہ بالکل یعنی فری ہو جاتے ہیں، انہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں رہتا، ابھی تو وہاں جنگ کی کیفیت ہے نا، اور ایک مستحکم حکومت وہاں قائم ہو جاتی ہے، تو گویا آپ سمجھیے کہ شمالاً اور جنوباً دونوں طرف سے ایک سنی ریاست سعودی عرب کا جو ہے سینڈوچ بن جائے گی. ہاں وہ اس کا گھراؤ ہوتا ہے. لہٰذا سعودی عرب کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ یمن میں کون سی حکومت قائم ہوتی ہے. ایران اور سعودی عرب کے جو اختلافات ہیں وہ اتنے گہری ہو چکے ہیں کہ ہمارے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اصل میں وہ اس سٹیج پہ نہیں معلوم ہوتے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان میں کوئی ایسا یعنی صلح کا معاملہ. آپ کو معلوم ہے کہ جنرل رحیل شریف کو جو ان 39 ممالک جو پہلے 34 تھے بعد میں 39 بن گئے، ان کی جو آفر ہوئی تھی کہ وہ اس کی سربراہی حاصل کر لیں اس کی افواج کی، تو انہوں نے اب تو سمجھیں اس کا انکار ہو چکا ہے، تقریباً بات ختم ہو چکی. کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ میں ایران کو بھی اس میں راضی کر سکوں، اسے شامل کر سکوں. سعودی عرب کو اس قبول نہیں تھا، یہ قبول نہیں تھا، لہٰذا وہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی، وہ ہو ہی نہیں سکا. ان دونوں ممالک کے اللہ کرے ہماری تو دعا ہے کہ ان کے اختلافات ختم، کوشش ہی تھی نا اختلافات ختم کرنے کی، لیکن یہ ہوتی نظر نہیں آتی. ویسے مطلب یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ یہودیوں کا جو اصفہان میں جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس حوالے سے جو باتیں ہیں اس حوالے سے سعودی عرب ایک خطرہ محسوس کرتا ہے اپنی جگہ پر، اور جینون خطرہ محسوس کرتا ہے. لیکن میں اگر اپنی ذاتی رائے دوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسی خلیج نہیں ہے جسے پاٹا نہیں جا سکتا. لہٰذا اس صورت میں اگر سعودی عرب اس بات کو کوئی یعنی اپنا نرم رویہ اختیار کرے، اور ایران جو ہے وہ دو جگہ خاص طور پر، ایک لبنان اور دوسرا یمن، یہ اس سے اگر دستبردار ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صلح ہو سکتی ہے. کیوں؟ اگر لبنان عراق میں رہے، فرض کیجئے، ویسے تو وہ عراق میں بھی نہیں برداشت کرے گا، لیکن لبنان اور یمن کی وجہ سے وہ پورے گھراؤ میں آتا ہے. لہٰذا اسے یہ تسلی دی جائے، اسے یہ محفوظ راستہ دیا جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایران کبھی اس بات پہ راضی ہوگا کہ وہ لبنان کو جو ہے وہ دستبردار ہو جائے. دستبردار ہونے سے معاملہ یہ ہے کہ وہاں اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ ختم کر دے. میں نہیں سمجھتا وہ کبھی اس پہ راضی ہوگا. اور اسی طرح یمن کا معاملہ ہے.
اور سعودی عرب سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اسے اپنا گھیراؤ ہوتا نظر آئے اور وہ اس کو قبول کر لے؟ لہٰذا یہ بات اس لیے ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہو سر نہیں یمن سکتا۔ میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ پراکسی وار چل رہی ہے ایران اور اس کی سعودی عرب کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پراکسی وار ہے، پہلے تو یہ کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ پراکسی وار ہے، جی اور بالکل۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ ہے تو پھر اس میں کون کون سی قوتیں جو ہیں وہ عملی طور پر میدان میں ہیں؟ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، پہلے یہاں عبدالصالح کی حکومت تھی یمن میں۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ پراکسی وار ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اس وقت یمن میں امریکہ نہیں، ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں سمجھتا اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ یمن میں پہلے جو عبدالصالح کی حکومت تھی اور وہ حوثیوں کے خلاف تھا، حوثیوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ان کے اندر اپنے پھوٹ پڑی، وہاں منصور ہادی جو ہے وہ اس نے حکومت سنبھال لی، اور منصور ہادی عبدالصالح کا ساتھی تھا، اس کا وہ یعنی جماعت کا آدمی تھا، لیکن جب اس نے حکومت سنبھالی تو عبدالصالح نہ صرف یہ کہ الگ ہوا بلکہ یہ کہ حوثیوں کے ساتھ مل گیا، اور حوثیوں کے ساتھ مل کر اس نے منصور ہادی کو جو وہاں سے یعنی یہ نوبت آ گئی کہ وہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور سعودی عرب اس نے جا کر پناہ لے لی، اور اس کے نتیجے میں وہاں جو پھر حکومت قائم ہو گئی حوثیوں کی۔ اس وقت وہاں عبدالعزیز بہتور جو ہیں وہ صدر ہیں، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق بھی پہلے عبدالصالح کی حکومت سے تھا، وہ اس سے الگ ہوئے، وہ بھی الگ ہوئے، اور انہوں نے اب وہ قبضہ کر لیا حکومت پر، اور جو سنیوں کی حکومت تھی، یہ سنیوں کو ریپرزینٹ وہ اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ وہ پناہ گزین ہیں سعودی عرب میں۔ تو اس وقت وہاں جو قابض ہیں وہ تو نیشنل پیپل کانگریس ہے، وہ عبدالصالح نے بنائی ہے الگ ہونے کے بعد، اور اس کے ساتھ حوثی ہیں، اور ان کی مدد کر رہا ہے ایران۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ عرب ریاستیں ہیں، یہ سعودی عرب جنہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک تیسری ہے القاعدہ اور داعش، وہ ان دونوں سے لڑ رہی ہے، وہ بھی وہاں ہے لیکن وہ کسی ایک کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ دونوں سے لڑ رہی ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ ان کی مدد پہلے تو اتنی کھل کر نہیں کر رہا تھا، لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد حالات بالکل واضح ہوئے ہیں، اور امریکہ کھل کر شاید اب وہاں سعودیوں کی ایران کے خلاف یا حوثیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے، کیونکہ ٹرمپ کا جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ واضح طور پر ایران کے خلاف نظر آ رہا ہے فی الحال۔ بعد میں سعودی عرب کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ بات کی بات ہے، اس حوالے سے عباسی صاحب کی بھی رائے لیں گے۔ ضرور لیں۔ عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو یمن اور شام میں، مڈل ایسٹ میں جو بھی کرائسس چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں امریکہ کا رول کیا ہے؟ امریکہ کا جہاں تک معاملہ ہے نا جی کہ وہ اس وقت ایک بحران کا شکار ہے، اور وہ اس کا معاشی بحران ہے، اور ٹرمپ کو لانے کے پیچھے بھی ایک یعنی اس کے یہ جو جس طرح کا رویہ ہے، وہ ایک امید یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے ڈالر کو استحکام کا کوئی سبب بن جائے، کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو اس کے لیے جہاں سے بھی انہیں کوئی فائدے کا کوئی امکان ہو وہاں پہ وہ ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے خاص طور پہ شام میں امریکہ کا ایک مفاد اور بھی ہے۔ ایک پائپ لائن لے کے جانا چاہتا ہے، یہ جو حالیہ سٹیپس ہیں ان کے، چاہے وہ اسلامی ممالک کے خلاف سفری پابندیاں ہیں یا کسی کو لیبل کرنا ہے دہشت گردی کا، ان سب کی موجودگی میں معاشی بحران آ تو سکتا ہے، سیٹل نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یعنی میری یہی رائے ہے، لایا تو اس کام کے لیے گیا ہے لیکن امریکہ ناکام ہوگا، اس معاشی بحران ان کا بڑھے گا۔ بالکل، یہ جو پلاننگ کی ہے یہ الٹا گلے پڑنے والی، بالکل، یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جی۔ اور اسی سے میری جس کو میں ایول فورس کہہ رہا تھا، میں یہ اب سمجھ رہا ہوں کہ وہ امریکہ کو بھی ایک یعنی ڈسٹریکشن کے پروگرام پر ہیں، امریکہ کے بھی تیا پانچا کرنے کا پروگرام چل پڑا ہے۔ تو ہوتا یہی ہے، کبھی یحییٰ خان غلط قدم اٹھاتا ہے، کبھی بھٹو صاحب غلط قدم اٹھاتے ہیں، اور کسی ملک کا تیا پانچا ہو گیا جاتا ہے، تو کبھی جو ہے وہ گورباچوف غلط کام کرتا ہے، ایک بہت بڑی طاقت جو ہے وہ سمٹ جاتی ہے۔ تو اب وہ کام امریکہ نے شروع کر دیے، تو کہنے کو اس کی غلطیاں ہوں گی اس کی ٹرمپ کی، لیکن یہ کہ یہ کسی کا طے شدہ پلان ہے جس کے مطابق یہ سارا ہو رہا ہے، اور لانے کے پیچھے اصل یہی ہے کہ اب امریکہ کا کھیل ختم ہے، اور اسی لیے ایران بہت بڑا خطرہ ہے سعودی عرب کے لیے،
اور یہ جو سارا شام میں اور عراق میں ہو رہا ہے, یمن میں ہو رہا ہے, اس کو امریکہ دیکھ رہا ہے, اور ایک حد تک وہ جب وہ بجھنے لگتا ہے تو وہ تھوڑی سی اپنی تیلی اور اس میں فیول ڈال دیتے ہیں. باقی یہ کھیل اصل تو اس وقت روس اور ایران کھیل رہے ہیں اور اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں اور سعودی عرب کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں. سر یہ اگر امریکہ کی خود معیشت جو ہے وہ ڈاواڈول ہوگی تو ان دو ممالک میں امریکہ کتنا ایکسپورٹ کرے گا, یا تو کیاس کریٹ کر کے چلا جائے گا, جیسے اس نے رشیا کو جب وہ دو ٹکڑے ہو گیا اس طرح تو اس کے چھوڑ گیا تھا وہ پاکستان کو حالات کے رحم و کرم پہ. جب تک امریکہ طاقت میں رہے گا دنیا میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہو سکتی. دنیا میں بڑی جنگ کرانے, کیونکہ امریکہ کے مفادات کسی بھی جنگ میں خراب ہوتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, لہذا دنیا میں بڑی جنگ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو غیر مؤثر کیا جائے, اس کا یہ اثر و نفوذ ختم ہو جائے, اور ٹرمپ جیسا پاگل آدمی یہ کر سکتا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ٹرمپ کے آنے سے؟ بالکل بالکل. امریکہ پوری دنیا کے لیے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیلنس فورس کے طور پر کام کر رہا تھا. کسی بھی جنگ کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا, اس کے بعد وہ اپنا آنکھیں دکھا کے آ جاتا تھا. لیکن اب یہ جو جس طرح کا امبیلنس آدمی وہاں پہ آ گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کا وہ بیلنس ڈسٹرب ہو جائے گا, اور یہ کہ وہ بڑی جنگ کی طرف یہ پیش قدمی کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ امریکہ پہ ایک پاگل صدر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا. ایوب بیگ صاحب, پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے کہ یہ تازہ ترین جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ یمن سے ایک میزائل جو ہے وہ ریاض پہ داغا گیا ہے, اب آپ کے خیال میں یہ جنگ کیا صورت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ جنہوں نے یہ میزائل داغا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی جگہ مقدس نہیں ہے, اور ہم سعودی عرب کے تمام مفادات پر حملہ کریں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے, کہ وہ ہمارے لیے بھی مقدس ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن یہ چیزیں کہنے والے کون ہیں؟ یہ حوثیوں نے, یہ جو جنہوں نے یوں کہہ لیجئے کہ یمن حکومت, اب اس وقت یمن حکومت جو ہے وہ 90% جو ہے اس پر حوثی قابض ہیں علاقے پر, اور اس علاقے پر قابض ہے, اور وہی حکومت چلا رہے ہیں, اور یہ صدر ان کا پپٹ ہے. ہاں بالکل پپٹ ہے, اور انہی کے کہنے پہ چلا. عبد الصالح ہے, وہ بھی اگرچہ حوثیوں میں سے نہیں ہے لیکن وہ بھی ان کے مطابق چل رہا ہے. یہ ایک باقاعدہ ایک اسکیم کے تحت ایسا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس طرح کامیاب نہ ہو سکے, کہ یہ ان کی کوشش سعودی عرب کے حوالے سے, جب تک امریکہ جو ہے وہ واقعتاً ایران کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے تو پھر یہ مزید آگے نہیں بڑھ سکیں گے. مجھے جو محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ایک وار شپ جو ہے ٹرمپ نے روانہ کر دیا یمن کی طرف آنے کے بعد, یہ وار شپ جو ہے یہ تبدیلی لا سکتا ہے, اور حوثی جو ہیں وہ بیک فٹ پہ جا سکتے ہیں جب یہ جنگ مزید بڑھے گی. دوسری بات یہ ہے جو عباسی صاحب نے کہا ٹرمپ کے بارے میں کہ وہ ایک پاگل شخص ہے, میری رائے میں وہ بہت تیز آدمی ہے, وہ دنیا کو پاگل بنا رہا ہے. اس کا نتیجہ وہ نکل سکتا ہے جو عباسی صاحب کہتے ہیں, اس کا نتیجہ وہ نکل سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, نتیجہ الٹا ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایک سمجھدار آدمی ہے, وہ ایک بہت تیز ترار آدمی ہے, اور وہ آپ دیکھیے اصل میں معاملے کو طے کرنے کا, معاملے کو حل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ایک آدمی کا بڑا نفیس طریقہ ہوتا ہے, بڑے نفیس طریقے سے وہ کام کرتا ہے, اور ایک آدمی وہی کام بڑے رف طریقے سے کرتا ہے. یہ آدمی مسائل کا حل ہے نا, چاہے وہ جنگ سے کر لیں, ڈائلاگ سے کر لیں. نہیں, جنگ میں وہ انداز کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. وہ بندہ صرف یہ ہے کہ وہ رف طریقے سے اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. اور میری رائے میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, پینٹاگون کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, CIA کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تو پریشان ہیں ٹرمپ کے ہاتھوں, اور وہ ٹرمپ کو یہ ہو جائے گا. اور میری رائے میں اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ سب ایک ہیں, تقریباً ایک ہیں. ویسے تو جیسے عباسی صاحب نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے کہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے اختلافات رہتے ہیں, سوائے اس فرق ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کا ہدف ایک ہوتا ہے. سر عباسی صاحب جو اس کو پاگل شخص کہہ رہے ہیں تو اس کی بیسز ہے نا,
اتنا متنازع صدر امریکن ہسٹری میں نہیں رہا. ہاں اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے خلاف. وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک اس کا انداز ہے کام کرنے کا, یہ اس کا ایک انداز ہے کام کرنے کا. میری رائے میں وہ اس نے یہ انداز اس نے جان بوجھ کر اختیار کیا ہے. وہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ وہ نکلے جو عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے, یہ ایک اس کی موو ہے. آپ وہ موو کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے, یہ بات دوسری ہے, یہ بات دوسری, لیکن یہ ایک موو ہے اور اس موو کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون ان کا ہمیشہ ہدف ایک ہوتا ہے, حصول ہدف کے ذرائع میں اختلاف ہوتا ہے, اور یہ ہمیشہ ان کا ہوتا ہے. یعنی پینٹاگون چاہتا ہے کہ یوں ہدف حاصل کیا جائے, اور وائٹ ہاؤس یہ چاہتا ہے, بڑی مثالیں میں آپ کو پورا 1 گھنٹہ اس کی مثالیں دے سکتا ہوں تاریخ میں, کہ ان کے ذرائع. لیکن ہوتا کیا ہے, جب ایک اسٹیبلشمنٹ فرض کیجئے کامیاب ہو جاتی ہے ہدف حاصل کرنے میں, تو وائٹ ہاؤس کبھی اس کی ٹانگ نہیں کھینچے گا. دیکھ صاحب, کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, بحری بیڑا روانہ کر دی ہے اس نے یمن کی طرف, اس سے کیا ہوگا؟ یعنی مطلب سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے معاملات؟ یہ بہت قبل از وقت ہے کہنا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یمن میں اب ایران کو کچھ پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا, اگرچہ یہ بات بھی بہت قبل از وقت ہے کیونکہ اس وقت تو بڑا ہولڈ ہے حوثیوں کا, لیکن آنے والے وقت میں اگر ٹرمپ نے یہ پالیسی جاری رکھی تو یمن میں حوثیوں کو پسپائی کرنی پڑے گی. چلیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد اور پوری اس کی جو برکات ہیں وہ اس خطے میں خاص طور پہ, اور جو بھی عزائم ہیں جیسے عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایکسیس آف ایول کے, وہ ناکام ہو اور مسلمان جو ہیں وہ کامیاب ہوں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پروگرام میں شرکت کا آپ کا اور محترم عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بات عرض کرنی تھی. جی جناب. یہ جو خاص طور پہ ایران کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی تشنا رہ گئی ہے, تو میں صرف وہ لوگ جو متجسس ہوں ان کے لیے چاہوں گا کہ وہ ضرور دیکھیں کہ مستقبل میں جن شخصیات کی آمد کا مختلف مذاہب کے لوگ منتظر ہیں, جی, ان میں ایک حضرت مسیح علیہ السلام ہے. اس میں ہم اور عیسائی بھی مشترک ہیں, بالکل, اور یہ کہ یہودی بھی وہ جگہ ان کے ہاں بھی خالی ہے جس مسیح نے آنا. جی. اس کے علاوہ ایک شخصیت ہے کہ جو حضرت مہدی کی ہے. جی. یہ صرف ہم مسلمان اس کا دعوے دار ہیں, لیکن ہمارے ہاں شیعہ اور سنی میں اس میں اختلاف ہے. اہل تشیع کے جو مہدی ہیں وہ غیب ہیں اور انہوں نے پہلے سے پیدا ہوئے ہیں, کسی غار میں بیٹھے انہوں نے, جی, وہ منتظر ہیں. جی. اور ہمارے جو مہدی ہیں جو سنیوں کے ہیں وہ ہیں کہ جو پیدا ہوں گے ایک نارمل پروسیس سے اور ایک مجدد ہوں گے اپنے وقت کے. جی بالکل. اور وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے. اور یہ اہم ترین شخصیات ہیں. ایک شخصیت وہ ہے کہ جو دجال ہے, اور دجال کے بارے میں ظاہر ہے کہ وہ انہی شخصیات میں سے کسی کا بیروپ بن کے آئے گا. تو اس اعتبار سے ایک تو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور وہ کیسی شخصیت ہے اور وہ کیسے پیدا ہوں گے اور کیسے ظہور کریں گے. اور ایک وہ ہے کہ جو دجال ہیں وہ نکلے گا کہاں سے, اس کے خروج کی جگہیں کون سی ہیں, اور وہ کس شخصیت کے روپ میں آئے گا. اور خاص طور پہ وہ مسیح ہوگا تو وہ کوئی خوفناک چیز تو نہیں ہوگا, ظاہر ہے کوئی بڑی ہی پسندیدہ شے بن کے آئے گا. دجل تو تبھی بنے گا وگرنہ دجل نہیں ہے. تو اسی میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ یہودی مسیح کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں, عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے واپس آنے کے بارے میں ان کے سوچ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ جو یہ حضرت مہدی کا جو تصور ہمارے اہل تشیع بھائیوں میں ہے, وہ جب آئیں گے تو کیسے آئیں گے, کس شہر میں آئیں گے, آ کے کیا کیا کریں گے, اس کا جو لوگ مطالعہ کریں گے ان کو چیزیں بہت واضح ہو جائیں گی کہ یہ کیا چیز کہاں پہ کیسے فٹ ہو جائے گی. تو یہ مستقبل کے حوالے سے کسی کو الجھن ہو تو وہ ان شخصیات کا مطالعہ. عباسی صاحب, پروگرام کے آخر میں آپ نے اس حوالے سے دجال کون ہوگا, کیسے آئے گا, کب آئے گا, اور کیا کیا اس کے جو ہیں وہ ہوں گے, کام ہوں گے, یہ ایک فل فلیج موضوع ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ کسی ایکسکلوسیو پروگرام میں استفادہ کریں گے. بہت شکریہ. جی مہربانی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.